میری بیوی کا برتھ ڈے تھا، میری بیوی خوش ہو کے بولی او میرے شوہر آج میرا برتھ ڈے ہے، آج بہت بڑی پارٹی ہمارے گھر میں ہونا ہے، آج اپنے سارے دوستوں کی دعوت کر دے، رقص و سرور کی محفلیں گرم ہوں گی، شرابوں کے جام چلیں گے، آج ہمارے گھر پہ بہت بڑی ایک محفل سجائی جائے گی۔ کہنے لگا حضور میں اپنے دوستوں کے پاس گیا، میں نے شرابی کی بھی دعوت کر دی، میں نے جواری کی بھی دعوت کر دی، میں نے سٹے باز کی بھی دعوت کر دی، میں نے اپنے ساتھیوں کی دعوت کر دی، میں نے ناچنے والوں کا بھی انتظام کر لیا، میں نے شراب کا بھی انتظام کر لیا، میں دعوت کر کے گھر پہ آیا، میری بیوی بولی او میرے شوہر ایک کام ذرا اور کر دے، گھر میں کچھ کھانے پینے کا ساز و سامان کم ہے، بازار جا، میں نے لسٹ بنا دی ہے، اس لسٹ کے مطابق بازار سے ساز و سامان خرید کے لے کے آ۔ کہنے لگا حضور میں اس لسٹ کو لے کے بیوی کے ہاتھ سے بازار چلا گیا، بازار جانے کے بعد میں نے سامان خریدا، کچھ کھانے کا سامان تھا، کچھ پینے کا سامان تھا، کچھ پکانے کا سامان تھا، کچھ دوستوں کی مہمان نوازی کا سامان تھا، میں نے پوٹلی باندھ لی اور پوٹلی بنانے کے بعد میں زمین پہ رکھ لی۔ اب مجھے تلاش ایک مزدور کی تھی، کوئی مزدور مل جائے میری پوٹلی کو کاندھا لگائے میرے گھر تک لے جائے تاکہ میں اسے اس کی مزدوری دے ڈالوں اور وہ میرا کام کر ڈالے۔ کہنے لگا حضور دوپہر ہو گیا تھا، بڑی شدت کی دھوپ تھی، بڑی تیز کی گرمی، سورج کی تماجت مجھے دل ملائے دے رہی تھی حضور، لیکن کوئی مزدور نہیں مل پا رہا تھا۔ پھر میں آگے بڑھا، میں نے کیا دیکھا، ایک 12 سال کا بچہ ہے، چہرے پہ حسن کی برسات ہے، معصومانہ انداز ہے، نگاہیں جھکی ہیں، بازار میں کھڑا ہے۔ میں نے کہا او بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ کہنے لگا میں چھوٹا مزدور ہوں، چھوٹے چھوٹے کام ملتے ہیں مزدوری کر لیتا ہوں، تھوڑی سی دہاڑی ہوتی ہے گھر میں چلا جاتا ہوں، میری بوڑھی غریب ماں ہے، اس کا گھر کا چولہا جلتا ہے، اپنی ماں کو فاقے سے نہیں سونے دیتا، آج مزدوری نہیں ملی، دوپہر ہو گیا، چلملاتی دھوپ ہے۔ میں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، اپنی پوٹلی کے پاس لا کے بولا او بیٹا میری پوٹلی کو کاندھا لگا کے میرے گھر تک لے چل، میں تجھے تیری مزدوری دے دوں گا، میرا بھی کام ہو جائے گا، تیرا بھی کام ہو جائے گا، تیری ماں کو لقمہ ملے گا، میرے گھر میں فنکشن کا انتظام ہو جائے گا۔ بچے نے جب پوٹلی اٹھائی وزن زیادہ تھا اٹھا نہ سکا، بچہ گھبرا کے بولا او کام کرانے والے انسان میری عمر صرف 12 سال ہے، تیری پوٹلی کا وزن زیادہ ہے، کوئی جوان ہی اٹھا سکتا ہے، اس کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے کہا تو چلا جا، پھر میں کسی نوجوان کو بلا لوں گا، وہ لے جائے گا۔ بچہ رونے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ایسا ستم نہ کر، ایسا ظلم نہ کر، میری ماں فاقے سے انتظار کر رہی ہے، اگر میں نہ لے کر کے گیا تو میری ماں کو فاقے سے سونا پڑے گا، تیری پوٹلی کا وزن زیادہ ہے، میں ماں کے خاطر یہ زیادہ وزن بھی اٹھا لوں گا، اگر مجھے تکلیف ہو یہ بھی برداشت ہے، مگر میری ماں فاقے سے کروٹ لے یہ مجھے برداشت نہیں ہے، اتنا سہارا دے دے، پوٹلی اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے، جو بھی ہوگا مجھے منظور ہے، تیری پوٹلی پہنچا کے ماں کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ یار یہ وفادار ماں کا وفادار بیٹا ہے، اللہ لگ رہا غور کرنا۔ کہنے لگا میں نے پوٹلی اٹھوانے سے پہلے کہا بیٹا چل اٹھا تو دوں گا پوٹلی، لیکن یہ بتا مزدوری کیا لے گا؟ بچے نے کہا 3 دینار۔ کیوں؟ کہنے لگا میرا 3 دینار میں خرچہ ہو جاتا، بس باقی بڑے لوگ تو زیادہ لیتے ہوں گے، مجھے تو صرف 3 چاہیے۔ کہنے لگا 3 دینار کی مزدوری طے ہو گئی، بچے کے سر پہ پوٹلی رکھا دی۔ جب بچہ پوٹلی لے کے چلا سانس پھولنے لگا، بچہ پوٹلی لے کے چلا، بچے کا پسینے میں کپڑا بھیگ گیا، بچے کا سانس پھولا۔ میں تو ظالم انسان تھا، حبیب اجمی سے کہہ رہا حضور میں تو ظالم تھا، مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی، بچہ چل رہا تھا، میں ظالم تھا، میں ہنستے قہقہے لگاتا جا رہا تھا۔ لوگوں تمہارے گھر میں کوئی کمزور مزدور آیا کرے، کوئی بوڑھا مزدور آیا کرے، اس سے کام کم کرا لیا کرو، مزدوری پوری دے دیا کرو، یہ بھی اللہ کی مخلوق پہ تمہاری مہربانی ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ اگر بازار میں کوئی بوڑھا بیٹھا ہے کوئی سبزی بیچنے، جوان کی بات میں لے پہلے بوڑھے کی خرید لے، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ کہنے لگا بچے کے سر پر رکھایا، بچے کا سانس پھول گیا، مگر کوئی بات نہیں، بچہ چلا۔ جب چلا تو چلتے 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 ایک بستی سے ہمارا گزر ہوا، مزہ آ جائے گا، ایک بستی سے گزر ہوا۔ کہنے لگا ظہر کا وقت ہو گیا تھا، بستی میں ظہر کی اذان ہونے لگی، ظہر کی اذان۔ بچے نے پوٹلی زمین پہ پھینک دی۔ میں نے کہا کیا تھک گئے؟ کہا تھکے نہیں ہیں، اذان ہو رہی ہے، پہلے نماز پڑھی جائے گی، بعد میں تمہارا کام کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ہمیں تو ٹائم ہی نہیں نماز پڑھنے کا. ہم تو کہتے ہیں ہمیں ٹائم ہی نہیں نماز پڑھنے کا. لیکن ذرا غور کریے, مزدور بچہ ہے, کہنے لگا پہلے نماز بعد میں تیرا. زور سے بولو, بعد میں تیرا. آپریٹر صاحب ذرا کو بڑھائے 1 منٹ کے لیے, ایک اور گونج دونوں بڑھا دیجئے. بہت اچھا ساؤنڈ بول رہا. سارے لوگ بولے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ. ہائے ہائے, مسجد سے آواز آ رہی ہے, کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا. اللہ اکبر اگر آپ دل سے سنو گے تو اور اذان سنا دوں گا, اور سنا دوں کہ اتنی رہنے دوں. تو ذرا یہ کو گونج بڑھا دو, آپریٹر صاحب بڑھا دیجیے. ہم تو موبائل میں لگے ہیں تو موبائل میں ہی ہے. یار یہ ہے کس نے اسے پاٹ پڑھایا تھا نماز کا, پوٹلی ڈال کے. ادھر اذان ہو رہی ہے, پکارنے والا پکار رہا اللہ اکبر سبحان اللہ. پہلے نماز ہوگی بعد میں تیرا کام ہوگا. یہاں کے جماعت تیار ہے, کام پہلے جماعت چھوٹ. اپنی پڑی پڑی ورنہ وہ بھی نہ پڑی. عید کے دن ٹوپی لگا لی, جمعہ کے دن نہا کے سوچتا ہے کہ جنت کا سب سے بڑا ٹھیکیدار میں ہی ہوں. اور میرے بھائی ایسا نہیں ہے, تجھے شیطان نے اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے. اگر واقعی مصطفیٰ کا غلام ہے نا تو تو ایسا رنگ اپنے اوپر چڑھا لے, ایسا چڑھا لے کہ شیطان بھی تجھے دیکھے تو دور بھاگنے لگے. یہ مصطفیٰ کا غلام ہے, یہاں دال ہماری نہیں گلتی ہے. سبحان اللہ. نہیں گلتی ہے ہماری. اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول اللہ سلامت رکھے. ویسے ہی کرو ساؤنڈ جیسے چل رہا تھا ماشاءاللہ, یہ کم کرو. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. اذان میں نے پڑھ دیا, نماز پڑھو تو بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہے نا, ہم مسلمان ہیں بہت پکے. کتنے پکے ہو؟ کتنے پکے ہو؟ نبی کے لیے جان دے دو گے. دونوں ہاتھ اٹھا دیتے, اٹھاؤ مت. میں نہیں اٹھا رہا, میں نے بہت اٹھوائے, اب نہیں اٹھا رہا. فجر کی نماز بس وہی چھوٹ جاتی ہے. یار جان دے دے گا نماز چھوٹ جاتی ہے. یار یہ کون سی بات ہے؟ یار تو جان دے سکتا, تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتا, یہ کون سی بات ہے؟ جان دے دے گا, زکات نہیں دے گا. جان دے دے گا قربانی کے لیے, نہیں ٹائم ہے تو حساب نہیں ہے. اور گھر میں 5 لڑکے ہیں تو 5 پہ کتنا اتنا بڑا موبائل ہے. اگر 5 کا اکٹھا کر لیا جائے تو 1 لاکھ کا موبائل بیٹھے گا, ہے نا. مگر 3000 کا حصہ کرنے کا حساب نہیں تھا اس کا. مسلمان کیا تھا, بہت پکا. جنت ملے گی, ارے جنت سب سے آگے. او میرے بھائی, یہ کون سا رنگ ہے تیرے اوپر؟ یہ کون سا رنگ ہے تیرے اوپر؟ کان کھول کے سن لے. خالی یہ کہنے سے میں مسلمان نبی کا غلام, خالی کہنے سے میں قادری میں چشتی میں رضوی میں وارسی میں فلاں کام نہیں چلے گا. کسی کا عرس کرا کے ناچ لینے سے کوئی ولیوں کا چاہنے والا نہیں ہوتا. کسی کا عرس کرا کے قوالی کر لینے سے ولیوں کا چاہنے والا نہیں ہوتا. عرس میں انیس صابری کو بلا کے یہ کہلوا دینے سے کہ مجھے چل گیا چشتی رنگ, اس سے چشتی رنگ